فائنینشیل لٹریسی کی 2-3 باتیں کہتا ہوں. دیکھیے آج کے زمانے کے لحاظ سے ایک اچھی زندگی، ایوریج زندگی، خوشحال، باعزت، ریسپیکٹفل لائف کے لیے آپ کم سے کم مہینے کے 2-2.5 لاکھ روپے کمائیں. صرف ملٹیپل سورس آف انکم رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملٹیپل سورس آف انکم تھا. تو مال کے حوالے سے سر آپ ایک طرف بلینئر بننے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف قناعت پسندی کا بھی آپ ہی درس دیتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. تو کیسا ہمارے نوجوان اس کو نیویگیٹ کرے؟ اور کوئی اگر زیادہ خرچ کرتا ہے تو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ بھائی آپ تو یوتھ ونگ کے ایکٹیوسٹ ہیں، آپ اتنی بڑی شاندار گاڑی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دوسری طرف ہم سادگی کی لائف زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں. تو ہاؤ ڈو اوور یوتھ نیویگیٹ بٹوین دس سائیکولوجیکل؟ دیکھیں اسلام کمانے میں قناعت نہیں سکھاتا، خرچ کرنے میں قناعت سکھاتا ہے. قرآن نے کہا کلو واشربوا ولا تسرفوا، اچھا کھائیں، اچھا پہنے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا. فریم آف مائنڈ چاہیے پہلے، اچھی زندگی ہو. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جس نے زینت کو تم پر حرام کیا؟ تو پہلا فریم آف مائنڈ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں ایک اچھی زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور پیسے کمانا ہے. پیسے کمانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہے آپ کا سیلف امپلائمنٹ ہے، بزنس ہے، اسٹارٹ اپ ہے، انٹرپرینرشپ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے جاب ہے. ہم چاہیں گے کہ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں لائیولیہوڈ میں، وہ نوکریوں کے بجائے اپنے آپ کو انٹرپرینر بنائیں. دیکھیے آپ اپنا معیاری زندگی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے بنائیے، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی جو کرتی ہیں وہ انفیریٹی کمپلیکس ہے. آپ اپنے معیار سے کپڑے پہنیے. آپ ایک پروفیشنل ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں. آپ اگر پھٹیچر کی طرح ہوں گے تو آپ وہاں بزنس کریک نہیں کر سکیں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تو اچھا سا گھر بنائیے. لیکن یہ سب جو ہے معاشرے میں اظہار کرنے اور سپیریارٹی جتانے کا موقع نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے معیار سے اچھی زندگی، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اسلام اسے منع نہیں کرتا، لیکن وہ آپ کے معیار کے حساب سے. آپ کا معیار نہیں ہے. شادی لوگ کرتے ہیں ایک بڑے پیسے والے کو دیکھ کر، جس طرح اس نے 1 کروڑ روپے خرچ کیے، آپ کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ کم از کم 50 لاکھ روپے تو خرچ کریں، جبکہ آپ کی صلاحیت 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کی نہیں ہوتی. تو یہ انفیریٹی کمپلیکس کے نتیجے میں آدمی اس طرح کے کام کرنے لگتا ہے. لیکن 21 سینچری میں یوتھ کے ایشوز بعض وہ ہیں جو اس سے پہلے نہیں پائے جاتے تھے. صاحب یوتھ ایشوز 21 سینچری کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے بہت ہی کھلے انداز میں، انفارمل انداز میں، تاکہ ان ایشوز کو ہم آج سمجھ سکیں، اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں، اور ان ایشوز کے ساتھ ہم خود اپنی ذات کے اندر کیا تبدیلی لا سکیں. میں عتیق الرحمان، اس پوڈ کاسٹ کا آپ کا ہوسٹ، آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور بڑی خوشی کے ساتھ میں آج کے ہمارے ایکسپرٹ جناب یس امین الحسن صاحب کو اس پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتا ہوں. تو وی وارملی ویلکم یو. آپ کا استقبال ہے محترم یس امین الحسن صاحب. یوتھ ایشوز 21 سینچری کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے بہت ہی کھلے انداز میں، انفارمل انداز میں، تاکہ ان ایشوز کو ہم آج سمجھ سکیں، اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں، اور ان ایشوز کے ساتھ ہم خود اپنی ذات کے اندر کیا تبدیلی لا سکیں. ان ایشوز سے ہم جو 2-4 ہیں تو کس طرح سے اس کو ڈیل کریں، اور پھر ایک ایمپاورنگ چینج، اور وہ ایمپاورمنٹ ہمارے ذریعے سے ہو. فاسٹرنگ سالیڈیرٹی کا نعرہ آپ نے جو لگایا ہے، ڈرائیونگ چینج کا جو نعرہ آپ نے لگایا ہے، انشاءاللہ اس پورے کام کے لیے ہمارے اپنے ذات کے ایشوز کو، ملت کے نوجوانوں کے، ہندوستان کے نوجوانوں کے ایشوز کو سمجھنا اور اس کے راہوں کو تلاش کرنا انشاءاللہ آج اس کا مقصد رہے گا. یس امین الحسن صاحب کی ذات بالکل بہت ہی معروف شخصیت ہیں. یس امین الحسن صاحب بائی پروفیشن ایک انجینئر ہیں. سول انجینئرنگ سے انہوں نے انجینئرنگ حاصل کی، پھر سائیکالوجی میں ان کا ماسٹرز ہے، MSc سائیکالوجی کی تعلیم انہوں نے حاصل کی. اسلامک اور قرآنک اسکالر کے طور پر آپ پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے. تقریباً 20 کتابوں، یعنی 20 ٹائٹلز کے آپ مصنف ہیں، آتھر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف ہیلپ، گروتھ، ایمپاورمنٹ، اپنے آپ کو آگے بڑھانا، ان چیلنجز کو ڈیل کرنا، جس کو ہم جو ہے لائف کوچنگ کہتے ہیں، اس میں آپ لائف کوچ ہیں. انٹرنیشنل کئی سرٹیفکیشنز آپ نے حاصل کی ہیں لائف کوچ اور مینٹر کی حیثیت سے. آپ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ایک نئی جان، ایک نئی جو ہے انرجی آپ جو ہے ٹرانسفر کرتے ہیں. یوتھ ایشوز کو لے کر بھی آپ کی خاص دلچسپی،
اپنے تعلیمی دور سے ہی رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمارے SIO کے کرناٹک کے صدر حلقہ رہے، سابق صدر تنظیم کی خدمات آپ انجام دے چکے ہیں۔ تحریک اسلامی کے مختلف خدمات وہ انجام دیتے ہوئے اس وقت مرکز میں نائب امیر کے حیثیت سے آپ اس وقت مرکز میں آپ سروس میں ہیں۔ تو میں شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ نوجوان جہاں پر اس 21ویں صدی میں جو اپرچونٹیز کا دور بھی ہے، چیلنجز کا دور بھی ہے، اور یہ نوجوان کی جو پوٹینشل ہے، یہ نوجوان کی جو قوت ہے، ایک طرف قوت ہے، اسی طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں پوٹینشل کی بات ہوتی ہے وہیں پرابلمز کی بھی ہم بہت بڑا انبار اور ڈھیر دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہوگا محترم امین صاحب سے کہ سر آپ کا ایک بڑا تجربہ ہے، تو آپ کے تجربے سے آپ یہ بتائیے کہ نوجوانوں کے جو ایشوز ہیں وہ کیا ہر دور میں سیم رہے ہیں، یا آج کے دور میں خاص طور پر ایشوز بدل چکے ہیں نوجوانوں کے، یوتھ کے ایشوز کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوتھ کے ایشوز کچھ تو وہ ہیں جو ہر زمانے میں یکساں رہے ہیں، لیکن 21 سینچری میں یوتھ کے ایشوز بعض وہ ہیں جو اس سے پہلے نہیں پائے جاتے تھے۔ جب ہم بچے تھے تو اس وقت یوتھ کے وہ ایشوز نہیں تھے جو ہم سے بڑے تھے، جو آج یوتھ کے ایشوز پائے جاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا ایشو مینٹل ہیلتھ کا ہے، مینٹل برڈن کا ہے، ذہن پر ایک بوجھ ہے، اور وہ بوجھ جب بڑھتا ہے تو کبھی اینگزائٹی، کبھی ڈپریشن، اور کبھی کسی اور نام سے وہ ظاہر ہوتا ہے، ورنہ اس کو پریلیمنری لیول پر مینٹل برڈن کہتے ہیں۔ اسی طرح ان ایمپلائمنٹ ایک بہت بڑا ایشو نہیں تھا پہلے۔ گیجٹ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ ایشو اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور اس سے ریلیٹڈ برائیاں بھی ہیں، اس سے ریلیٹڈ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں۔ تو اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے نوجوانوں کے ایشوز کچھ یونیک ہیں، جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ 5 پرابلمس اگر گنوائے جائیں تو ان میں پیرنٹنگ بھی ایک ٹاپ ایشو ہے جو آج کے زمانے کا مسئلہ ہے، اور ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ بھی آج جتنا کمپلیکیٹڈ ہے، آج سے 25-30 سال پہلے اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں تھا۔ تو یہ 5 بڑے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ جی، بہت ہی کانکریٹ بات یہاں پر اٹھ کر آ رہی ہے کہ دور کے لحاظ سے چیلنجز بدلے ہیں اور آج کے یوتھ کے چیلنجز کافی مختلف ہیں۔ اور سب سے پہلی بات جو آپ نے ٹچ کی وہ بہت ہی ہمارے لیے کنسرن کا ایک ذریعہ ہے، وہ ہے سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ کی بات آپ نے کہی، جس میں سوئسائڈل ٹینڈنسیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، نوجوان اس کی طرف بہت آسانی سے چلے جا رہے ہیں، اور یہ آئے دن بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کیا نفسیات ہوتے ہیں امین صاحب جو اس طرف نوجوانوں کو لے کر جاتے ہیں، اور اس کا کیا سلیوشن ہے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے بھی اور دین اسلام کی روشنی سے بھی؟ دین اسلام ہمیں اس سلسلے میں باہر آنے کے کیا جو ہے تدابیر جو ہے سجیسٹ کرتا ہے؟ تو آپ ایگزیکٹلی سوسائڈل ایشو پر پوچھ رہے ہیں یا مینٹل ہیلتھ پر؟ اوور آل مینٹل ہیلتھ کی جو بات ہے جو بہت کمزور ہو گئی ہے، ڈپریشن کے شکار، اینگزائٹی، انفیریورٹی کا کمپلیکس، آپ جو ہے امبیلنس تھنکنگ کی بات کہیں، اس طرح کے کئی سارے ایشوز جو ہے ہمارے نوجوانوں کو سائیکولوجیکل لیول پر افیکٹ کر رہے ہیں۔ جی، تو ایک نفسیات ہے میرے خیال سے، تو کیا نفسیات ہیں، کیوں نوجوان اس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے سائیکولوجیکل سولوشنز کیا ہیں، پھر دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے اس سلسلے میں؟ ویسے آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر پوری ایک تقریر ہو سکتی ہے، مختصر تھوڑا لیکن مختصر ہمیں بتائیں گے کہ سائیکالوجیکل جو ایشوز ہیں، دیکھیں سائیکالوجیکل ہیلتھ کس کو کہتے ہیں؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اس کا یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ ایبسنس آف illness از ناٹ مینٹل ہیلتھ۔ آپ کی کوئی بیماری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحت مند ہیں۔ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اس کا یہ کہنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ سے مراد روز مرہ کی زندگی میں کوئی شخص جو پیداواری ہو، پروڈکٹیو ہو، جو بامقصد کام کر رہا ہو، اور جو روز مرہ کے ٹینشنز کو برداشت کر سکتا ہو اور اس سے نکل سکتا ہو۔ روز مرہ کچھ نہ کچھ ٹینشنز ہوتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے، اس سے وہ آدمی نکل جائے، روز ایوری ڈے اس کا اکاؤنٹ کلین ہو جائے، کلوز ہو جائے، اس پر کوئی ٹینشن باقی نہ رہے۔ آج کے ٹینشن کل لے جاتے ہیں اور پھر 5-6 مہینے جمع کرتے ہیں تو سٹریس ہوتا ہے۔
تو ہو کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس پرپسفل لائف ہو، جو فنکشنل ہو، جو پروڈکٹیو ہو، اور جو مینٹل ہیلتھ کے ان تمام ایشوز سے باہر ایک نارمل زندگی بسر کرتے ہوئے ٹینشنز کو روزانہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور ایک اور ایلیمنٹ یہ ہے کہ جس کے تعلقات خوشگوار ہوں، سماج سے، بیوی سے، بچوں سے. یہ 4-5 چیزوں پہ کہتے ہیں کہ یہ موجود ہو تو مینٹل ہیلتھ ہے، اور یہ موجود نہیں ہے تو پھر مینٹل پرابلم شروع ہوتا ہے. ریلیشنز کڑوے کسیلے ہیں، زندگی پروڈکٹیو نہیں ہے، انسان کی بے وقت زندگی ایسے وقت گزاری کر رہے ہیں، ڈس فنکشنل ہو جائے تو یہاں سے مینٹل پرابلم شروع ہوتا ہے. یہ ایک پہلا اس کا جواب ہے، واٹ از مینٹل ہیلتھ کو میں نے بتایا. دوسری چیز یہ کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں اس کے پیدا ہونے میں جو 2-3 ایشوز ہیں، ان میں ایک گیجٹ کو بھی بڑا ایشو مانا جاتا ہے. جو آدمی اس میں انڈلج رہتا ہے، اوور لوڈ آف انفارمیشن کہتے ہیں. اگر آپ زیادہ کھانا کھا لیں، جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ آپ کھا لیں تو آپ کو بے قراری ہونے لگتی ہے، بد ہاضمہ ہونے لگتا ہے. اسی طرح ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اوور لوڈ آف انفارمیشن انسان کے ذہن پر بوجھ ڈالتا ہے. اس کا سمپل سلوشن یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کو کم کیجئے. بلا ضرورت کا انفارمیشن، سارے چینلز چیک کرتے ہیں ہم، سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس موجود ہیں سوشل میڈیا کے، سارے موضوعات پر دوستوں سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ مینٹل ہیلتھ چاہتے ہو تو اٹ از بیٹر ٹو بی اگنورنٹ اباؤٹ سم تھنگ. معلوم نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مینٹل ہیلتھ باقی رکھنے کے لیے اوور لوڈ آف انفارمیشن. اسی طرح گیجٹ کی جو برائیاں ہیں، اس کے نتیجے میں آدمی جو جنسی بے راہ روی اختیار کرتا ہے، اس سے اس کا ڈوپامائن خالی ہونے لگتا ہے تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. تو جنسی برائیوں سے بچنا، اوور لوڈ سے بچنا، یہ بہت ضروری ہے. فون کے غلط استعمال سے بچنا. سمپل سلوشنس ہیں. اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے، انشاءاللہ اگلے سوال میں ہم اس کو ذرا تفصیل سے بات کریں گے. ایک تو انفرادی حیثیت میں آپ نے کچھ باتوں کو رکھا ہے کہ ہم ایز اے انڈیویژول فردی جو ہے کیپیسٹی میں کیا کریں. لیکن ہم یوتھ ونگ کے ایکٹیوسٹ کے پرسپیکٹیو سے کلیکٹیو جو ہم اسٹرینتھ جس کو مانتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آج کے حالات میں ہمارے مسلم نوجوان اور لارجر اسپیئر میں بھی ہم انفیریئرٹی کا کمپلیکس کا شکار ہونے کا ایک سینیریو نظر آتا ہے. اس بنیاد پر یا تو ہم بہت ہی ایکسٹریم، یا تو مایوسی کا شکار ہو جا رہے ہیں، یا تو پھر ریڈیکل ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی کیا ایک نفسیاتی سچویشن ہے، اور اس کا کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے امین صاحب؟ دیکھیے، میری بہت پسندیدہ جو تھیوریز ہیں ان میں سے ایک ہے انفیریئرٹی کمپلیکس کی تھیوری. اس کے حساب سے یہ معلوم ہوتا ہے اکثر و بیشتر لوگ انفیریئرٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. اسلام اس سے بلند کرتا ہے. انفیریئرٹی کمپلیکس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا جیسے ویسے میں نہیں ہوں. وہ جیسے کپڑے پہنتا ہے برانڈڈ، ویسے میں نہیں پہنتا. اس کے پاس جو گاڑی ہے 200 cc کی، وہ میرے پاس نہیں ہے. اس کا گھر کتنا اچھا ہے، میرا گھر ایسا نہیں ہے. وہ بہت ہی قیمتی شوز پہنتا، میں نہیں پہنتا. اس کا فون ایپل ہے، میرے پاس جو ہے وہ اوپو ہے. یہ انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہونے کی بنیادی وجہ ہے آج کے زمانے میں. میں تھیوری میں نہیں جا رہا ہوں. اب اس کو چھپانے کے لیے آدمی بہت سے ایکٹنگ کرتا ہے. انفیریئرٹی کمپلیکس کو چھپانے کے لیے جب بھی بیٹھے گا لوگوں میں ڈینگے مارے گا، شیخی بھگارے گا، بڑی بڑی باتیں کرے گا، تو اسے سپیریئرٹی ظاہر کرتا ہے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں انفیریئرٹی کمپلیکس کا ایک فارم سپیریئرٹی کمپلیکس ہے. آپ جو اظہار برتری کرتے ہیں، بنیادی طور پر وہ اظہار کمتری ہے. احساس کمتری کا اظہار چھپانے کے لیے آدمی احساس برتری کا شکار ہوتا ہے. پورے سماج کے اندر یہ پرابلم ہے. پہلے کم تھا اس لیے کہ گلوبل کنیکٹیوٹی نہیں تھی. آج گلوبل کنیکٹیوٹی، مارکیٹ کیپٹلزم، ملٹی نیشنل کارپوریشنز اور جو خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، تو کموڈیٹیز، اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے اندر انفیریئرٹی کمپلیکس زیادہ بڑا ہے اور وہ انسان کو ڈاؤن کرتا ہے. ایمان والا ان سب چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے. اس کی شخصیت کے اندر وزن ہوتا ہے. اس کے کپڑے میں وزن نہیں، اس کے جوتوں میں نہیں، اس کی گاڑی میں نہیں. تو ہماری جماعت میں بھی، تحریک میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. ان کا معمولی گھر تھا، ان کے پاس ساز و سامان کم تھے، لیکن ان سب کے باوجود ان کی شخصیتوں کا وزن تھا. اس سے باہر نکلنا چاہیے نئی نسل کو. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امین صاحب کہ یعنی ہمارے آج کے 21 سینچری کے اچھے کماتے نوجوان
प्रोफेशनल्स भी हैं, अच्छी सैलरीज हैं, अर्निंग सोर्सेज हैं, तो वो अपने लाइफ की स्टैंडर्ड को कम कर लें, इकोनॉमिक तौर पर कमज़ोर हो जाएं, सादगी इख्तियार कर लें, ये आप कहना चाहते हैं? हमारे नौजवान तो अच्छा पहनना, अच्छा जो है लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो इस सिलसिले में क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? बहुत बहुत सही बात है। देखिए, आप अपना मेयारी ज़िंदगी अपनी सलाहियतों के हिसाब से बनाइए, लेकिन दूसरों की देखा देखी जो करती है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप अपने मेयार से कपड़े पहनिए, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। आप अगर फटीचर की तरह होंगे तो आप वहाँ बिज़नेस क्रैक नहीं कर सकेंगे। आपको अल्लाह ताला ने दौलत दी है तो अच्छा सा घर बनाइए, लेकिन ये सब जो है माशरे में इजहार करने और सुपीरियरिटी जताने का मौका नहीं होना चाहिए। आप अपने मेयार से अच्छी ज़िंदगी, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इस्लाम इसे मना नहीं करता, लेकिन वो आपके मेयार के हिसाब से। आपका मेयार नहीं है। शादी लोग करते हैं एक बड़े पैसे वाले को देखकर, जिस तरह उसने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, आपकी भी तमन्ना होती है कि कम से कम 50 लाख रुपए तो खर्च करें, जबकि आपकी सलाहियत 2 लाख रुपए खर्च करने की नहीं होती। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के नतीजे में आदमी इस तरह के काम करने लगता है। तो बहुत अच्छा सवाल है अतीक साहब का कि आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं कि आप एकदम सिंपल हो जाएं और सादगी इख्तियार करें। सादगी ज़रूर इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने आपको जो मेयार दिया उससे कम पे खा सकते हो, चल सकते हो। इज्तिमा में जाएँ तो जहाँ मिला जगह सो गए, फ़ैन के नीचे बैठ गए, एसी नहीं है, तो ये सब सिंप्लिसिटी है। ये सिंप्लिसिटी आपको इज्तिमाई ज़िंदगी में हो। इनफरादी तौर पर आप अपने अच्छे मेयार की ज़िंदगी बसर करें, लेकिन वो आपकी सलाहियत के मुताबिक हो, देखा देखी कंपटीशन में ना हो। तो एक और चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं। मुझे ये बताइए कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स एक्टिविस्ट हैं, तो कितना जो है अपने कॉन्फिडेंस, एक तो इन्फीरियरिटी की बात आई, उसका जो सल्यूशन अमीन साहब ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट हों, हम अपने सलाहियतों को लेकर, कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर, तो कितने लोग इस तरह कॉन्फिडेंट लाइफ गुजार रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल अपने आप से पूछें। और एक पोल लेना चाह रहा हूं मैं कि कितने लोग अपनी ज़िंदगियों को बहुत कॉन्फिडेंटली गुजार रहे हैं। एक होता है हाथ रेस करना इस तरह, एक होता है इस तरह कुछ नहीं होता है। तो जी, तो मतलब एक कंसर्न है। अमीन साहब, ये पोल भी हमारे सामने एक्टिविस्ट का नज़र आता है कि लेस देन हाफ ऑफ द हाउस दे आर नॉट रेजिंग द हैंड व्हेन आई आस्क अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंट लाइफ। तो क्या मैसेज होगा हमारे एक्टिविस्ट के लिए, इतना बड़ा मैसेज लेकर, इतना बड़ा पैगाम लेकर ये पूरे स्टेट में, समाज में चेंज लाना चाहते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस किस तरह इनका डेवलप हो, साइकोलॉजिकल इन्फीरियरिटी से कैसे वो बाहर आए, क्या करें वो? सवाल आपने सही समझकर हाथ उठाया हो तो पोल के हिसाब से तो बहुत कम लोगों ने इजहार किया है कि दे आर रियली कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, और अगर आपने नहीं समझा हो तो माफ़ है जी। समझने के बाद आप कम हाथ उठाए तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, इस्लाम हमें जो सिखाता है, हमारा जो ईमान है उस पर हमें कॉन्फिडेंस हो, उसमें ज़रा बराबर भी हमें शर्म नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो निज़ाम हयात है वो मोस्ट मुस्तनद है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आम लोगों के बनिस्बत आपको तहरीक से वाबस्तगी के नतीजे में ज़िंदगी का डायरेक्शन मिला, ज़िंदगी का रुख मिला, ज़िंदगी का आइडिया मिला। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तीसरा यह है कि यहाँ आने के बाद आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो चेंज आया है, जिसे बोलना नहीं आता वो बोलता है, जिसे लिखना नहीं आता वो लिखता है, जिसे लोगों में मिलने जुलने की सलाहियत नहीं थी वो मिलने जुलने का आदी हो गया है, जो कभी किसी से पैसे नहीं मांगता था मिल्लत के लिए, इंसानों के लिए फंड रेजिंग करता है। तो यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन टैलेंट्स की तंजीम में, यूथ विंग में आने के बाद आपकी ज़ात की ज़िंदगी के अंदर इतनी बेहतरी आई है। तो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आपको अपने स्ट्रेंथ की तरफ अंदर जाना पड़ेगा। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स का इनका स्ट्रेंथ मेरे पास नहीं है। अतीक का जो स्ट्रेंथ है वो मेरे पास नहीं है और नहीं भी होना चाहिए, मुझे उसकी कोई तमन्ना नहीं है। अल्लाह ताला ने अतीक को एक सलाहियत दी है, मुझे एक सलाहियत दी है, उनकी एक काबिलियत है, मेरी एक काबिलियत है। सो आई मस्ट गो इनसाइड माई सेल्फ और मैं अपने स्ट्रेंथ को देखूं कि मेरी खूबियाँ क्या हैं, उसकी बुनियाद पर मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर खूबियाँ नहीं हैं तो ये इज्तिमा एलिवेट करने के लिए है। बहुत ही अच्छी पूरी एक स्कीम आपने बताई है कि गो डीप विद इन योर सेल्फ और अपने आप को एनहेंस कीजिए, एलिवेट कीजिए, तो इंशाल्लाह हम एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकेंगे। सर, आपने 21st सेंचुरी के हवाले से एक बहुत मेजर इशू, मेरे ख्याल से हमारे सारे एक्टिविस्ट एग्री करेंगे, वो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है और ख़ास तौर उसमें सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है। तो एक चीज़ हम एडिक्शन के हवाले से आज एक बड़ा टर्म ऑयल वाला सिनेरियो पाते हैं कि सोशल मीडिया एडिक्शन, पॉर्न का एडिक्शन, सॉफ्ट पॉर्न का एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन और भी इस तरह के काफ़ी एडिक्शन है। तो क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे लिए पॉजिटिव
آپشن دیتا ہے تو ہم کس طرح اپنے آپ کو جو ہے ڈسپلن کریں اس سوشل میڈیا کے استعمال سے, اور ایڈکشن سے کس طرح ہم باہر آ سکتے ہیں. عتیق صاحب, میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اسلام پسند نوجوانوں کے کیسز آتے ہیں, اور میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ ڈیل بھی نہیں کر سکتے, تو ان میں ایڈکشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. ڈرگ ایڈکشن تو کچھ لوگوں کا ہوتا ہے, پورن ایڈکشن کچھ لوگوں کا ہوتا ہے, لیکن گیجٹ ایڈکشن, فون کا ایڈکشن, یہ کافی بڑی تعداد میں ہے. اس کے نتیجے میں لازماً جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں لوگ. تو عتیق صاحب کے سوال کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گیجٹ کا ایک استعمال ہے, ایک زیادہ استعمال ہے, ایک غلط استعمال ہے, جسے میں نے ابھی اپنی تقریر میں بھی کہا. میں یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو فون ہمارے پاس ہے, اس فون کا بہترین استعمال کرنے والے 2-3% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. اس فون کا استعمال یا تو لوگ فون کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, یا وہ دیکھتے ہیں واٹس ایپ دیکھتے ہیں, یا یوٹیوب میں کوئی تقریر سن لیا, کوئی چیزوں کا آپ نے دیکھ لیا. اس کے علاوہ اس کا استعمال ہی نہیں جانتے. عتیق صاحب نے مرکز کے ذمہ داروں کے لیے اس فون کا بہترین استعمال کیسے کیا جائے, آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, اور یہ شیطان بھی بن سکتا ہے, یہ زحمت بھی بن سکتی ہے. تو انہوں نے سکھایا لوگوں کو اس فون میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا بہترین فائدہ اٹھا کر آپ اپنی ذات کو کیسے ایلیویٹ کر سکتے ہیں. ہمیں سے معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے جو ہے ہم کلاؤڈ کا استعمال کریں. مائکروسافٹ کا کلاؤڈ الگ نیچر کا ہوتا ہے, گوگل کا کلاؤڈ الگ نیچر کا ہوتا ہے. کیسے آپ اپنی تقریروں کی تیاری کریں, کیسے آپ ریٹریو کریں, کیسے آپ پی پی ٹی بنائیں, چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کیسے کریں, اور پی پی ٹی کو جو 1 منٹ کے اندر کیسے بنا سکیں. بے شمار اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں. ٹرانسلیشن کر سکیں ایک دوسرے سے, آپ کے پاس امیج ہو تو اس سے جو ہے آپ گوگل لیس کو کیسے استعمال کریں. کسی دوسری جگہ گئے ہوئے ہیں آپ, تو وہاں لینگویج نہیں ہے تو اس لینگویج کو کیسے کنورٹ کر سکیں. بے شمار چیزیں سیکھ سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم کرتے نہیں. تو عتیق صاحب سے پوچھیں کہ گیجٹ کا, فون کا پرپز فل اور میننگ فل استعمال کرنے کے لیے آپ یوتھ کے لیے اپنے محلے میں, اپنے شہر میں کلاسز لگائیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے, تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ایک ایشو. دوسرا ایشو اس کا جو غلط استعمال ہے, اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ فون کا زیادہ استعمال کرنے کے نتیجے میں آدمی ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے, وقت کا ضیاع ہوتا ہے, صلاحیتیں مرجھا جاتی ہیں, احساس جرم پیدا ہوتا ہے, اور گلٹ کانشیس کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا. انسان کا تعاقب کرتا ہے, بھگاتے رہتا ہے, اور اس سے آدمی بچنا ممکن نہیں ہوتا. اور جب گلٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے, سوسائڈل ٹینڈنسی کی طرف جاتا ہے. لیکن ڈپریشن کی صرف ایک وجہ نہیں ہے, ڈپریشن ایک میڈیکل پرابلم بھی ہے. ڈپریشن جو ہے انسان کو جو آتا ہے اس میں ہارمونل چینجز بھی ایک وجہ ہے, اور بھی وجہ ہو سکتی ہیں. تو ان میں سے ایک وجہ گیجٹ کا غلط استعمال بھی ہے. راتوں میں نیند نہیں آنا, انسومنیا کا پرابلم ہے, اور اریٹیٹڈ باول سنڈروم, یعنی جو طہارت کو جاتے ہیں تو وہ ایک سسٹم سے جیسے ہوتا ویسے نہیں ہے, اس میں تکلیف ہوتی ہے, بے قراری ہوتی ہے, اور لگتا ہے کہ موشن آ رہا ہے, موشن نہیں آتا. یہ سب کہتے ہیں, یہ باقاعدہ سائنٹیفک چیزیں ہیں. میں نے اپنی کتاب موبائل فون کی لت سے بچی, اس میں میں نے بتایا ہے کہ فزیکل پرابلمس آتے ہیں, آنکھ کے پرابلم آتے ہیں, باڈی کا پین ہوتا ہے, گلٹ کا پرابلم ہوتا ہے, نفسیاتی پرابلم ہوتا ہے. تو گیجٹ کا صحیح استعمال جانیں, گیجٹ کے غلط استعمال سے بچیں. تو آڈینس ایکٹیوسٹ سے بھی سوال آ سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمارے والنٹیئرس کو ہینڈ ریز کریں, آپ کو مائک دیا جائے گا. سر, ہمارے ایکٹیوسٹ سے ایک سوال آنے سے پہلے, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال سے ہمارے جو انٹرنل ہیلتھ پر جو افیکٹ پڑتا ہے, اسی سے کنیکٹڈ سوال ایموشنز کو لے کر, کہ کیا ایموشنز بھی ہمارے مینٹل ہیلتھ, ہمارے فزیکل ہیلتھ, انر جو آپ ہیلتھ کی جو بات کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی تعلق ہے؟ بیکاز آج کے زمانے میں ایک ہے ایموشنل بیگیج, ہم غیر ضروری کیری کر لیتے ہیں. دوسرا ہے ایموشنل گاربیج, وہ بھی ہم کیری کرتے ہیں. تو اس کا کیا امپیکٹ ہمارے خاص طور پر نوجوانوں پہ پڑ رہا ہے؟ تو اس پر کچھ باتیں بتائیں. کچھ سوال ہے تو انشاءاللہ ہم اس جواب کے بعد آپ کا سوال لیں گے. دیکھیں, ایموشنل ہیلتھ, اسلام کا جو کنسیپٹ آف ہیلتھ ہے, اسلام کا جو تصور صحت ہے, ان میں سے اسپریچول ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ, ایموشنل ہیلتھ, یہ بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایموشنلی اسٹیبل بننا سکھایا. کوئی ایموشن اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں رکھا.
غصہ بھی فائدہ مند چیز ہے، غم بھی فائدہ مند چیز ہے، اور مایوسی خوف یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی چیز رکھی. اگر آپ کے اندر خوف نہ ہو تو سانپ آ جائے تو کیا کریں گے آپ سامنے؟ نہیں میں کسی سے ڈرتا نہیں، تو آپ آگے نہیں جا سکتے. آگ کہیں لگ گئی ہو، نہیں میں نہیں ڈرتا، اسی راستے سے میں جاؤں گا. تو خوف تو آپ کی سیفٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا. غصہ تو آپ کو غیرت کے لیے رکھا. کوئی آپ کے ماں باپ کو گالی دے، کوئی رسول اللہ کو گالی دے تو غصہ آئے گا. تو ایموشنز اللہ تعالیٰ نے جو رکھے اس میں سے کوئی چیز غلط نہیں ہے. اس کا غلط استعمال انسان کو جو ہے وہ بیمار بناتا ہے. اس لیے ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، وارنٹڈ اینگر، ان وارنٹڈ اینگر. یعنی یہ ہے کہ واجبی غصہ، غیر واجبی غصہ. غم ہے، آپ کی گھڑی گم ہو گئی، غم ہوگا. آپ کا فون گم ہو گیا، آپ کو غم ہوگا. تو یہ وارنٹڈ سیڈنس ہے، اور وہ 2-3 دن کے اندر ختم ہو جانا چاہیے. اس لیے مرنے کے بعد بھی 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ تو غم ہوگا کسی کے مرنے پر. سو وارنٹڈ جو ہے سیڈنس، ان وارنٹڈ سیڈنس. واجبی غم ہونا، غیر واجبی ہونا. تو ایموشنل جو پرابلم ہوتا ہے وہ انسان یہ ہے کہ واجبی سے نکل کر غیر واجبی میں داخل ہو جاتا ہے. اور اچھے کپڑے نہ ملنے پر، اچھے جاب نہ ملنے پر، اچھی عزت نہیں ملنے پر، فلاں جگہ گئے دعوت میں اچھا کھانا نہیں ملنے پر جو غصہ آتا ہے، یہ سب ان وارنٹڈ ہے. بیوی پر جو غصہ آتا ہے اکثر و بیشتر وہ ان وارنٹڈ ہے. بچوں پر جو غصہ آتا ہے وہ سب ان وارنٹڈ ہے. یہ سب ہمارے لیے بہت ہی تباہ کن ہوتے ہیں. تو سلوشن یہ ہے کہ ایموشنز کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ڈو یو کنٹرول یور ایموشنز اور ایموشنز کنٹرول یو؟ اگر ایموشنز آر کنٹرولنگ یو تو آج اس اجتماع سے آپ گیئر بدلیے اور یو نیڈ ٹو کنٹرول یور ایموشنز. کتنے لوگوں کو یہاں غصہ آتا ہے؟ آنیسٹ کلیپ دینا چاہیے. اس ریئلی دس از آنیسٹی. یہ ہانیسٹی کی بھی ایک بہت اچھی جو ہے صفت ہے. یہ غصہ سے مراد انوارنٹڈ اینگر. میرا اگلا سوال وہی ہے، ہاتھ ریز کرے کتنے لوگوں کو غصہ آتا ہے. جی، تو یہ ہانیسٹی ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو چیک کریں، وارنٹڈ غصہ آپ کرتے ہیں یا انوارنٹڈ کرتے ہیں؟ وارنٹڈ غصہ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ وہ لوگ ہاتھ ریز رکھیں، دوسرے لوگ ہاتھ کو نیچے کر لیں. سب کے ہاتھ ہیں. جی، بہت زبردست. تو بہرحال آپ بس اس پر تھاٹ کو لگائیں، پونڈر کریں کہ آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اگر 2-3 پک اپ پوائنٹس لے کر جانا چاہیں تو اس میں ایک بہت کی پوائنٹ ہوگا کہ آج میں آپ اسیس کریں کہ میں کتنا انوارنٹڈ غصہ کرتا ہوں، کتنا وارنٹڈ غصہ میرے لیے جائز ہے. تو کوئی سوال ہے آپ کا ابھی تک سائیکولوجیکل ہیلتھ کو لے کر، ایموشنل ہیلتھ کو لے کر؟ ہماری گفتگو ہماری گیجٹس پر ہوئی، ٹیکنالوجی کو لے کر کوئی اگر سوال ہے تو ہم ایکٹیوسٹ سے ایک سوال لیں گے. اپنا نام بتائیں، مقام بتائیں، بہت ہی اسپیسیفک آپ کا سوال. میرا نام مصطفیٰ اسرار ہے، میں بیدر سے ہوں. کچھ اسٹریٹجیز بتائیے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ مینٹل ایشوز یا ڈپریشن اسپیسیفک، تو اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اسپیسیفک ڈپریشن ہے تو اس میں اگر مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سیویئر ہے، 3 لیول سے. مائلڈ لیول کا ہو تو آپس میں ایک دوسرے کی ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. انسان کو ایمان پختہ کرائیں، اللہ پر یقین دلائیں، اندر کی روشنی بجھنے نہ پائے. ڈپریشن بیسیکلی اندر کی روشنی بجھ جاتی ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، ہوپ لیسنس آ جاتا ہے. تو اگر وہ مائلڈ لیول کا ہے تو آپ کر لے سکتے ہیں. ماڈریٹ لیول کا ہے تو کسی ماہر کے پاس جائیے، بات کیجیے، عتیق صاحب سے بات کیجیے، کسی سے بات کیجیے، 2-4 ٹیکنیک سیکھیے. سیویئر ہو گیا تو اس کے لیے میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے. جی، یہاں سے کوئی اگر سوال ہے؟ جی، اس طرف طرف سے ایک سوال. یہاں پہ. السلام علیکم. ہاں، آ گیا. جی، آپ نے اسپریچولیٹی کے بارے میں بات کی کہ ایموشنس اور دیگر چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں گے، جو بھی چیزیں ہیں. اس پرسپیکٹیو میں آپ نے تمام چیزیں بولی کہ جیسے ہمیں ڈیپ کنیکشن کرنا ہے. ہم نے یہ کوشش نہیں کہ میرے 2 سوال ہیں، میں ایک اب شروع کر رہا ہوں. ایک سوال کی آپ کو اجازت ہے، بہت اسپیسیفکلی آپ اپنا سوال بتائیں. جی، جو اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور دیگر چیزیں یوز کرتے ہیں، کیا یہ ہیومن برین کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، جو صلاحیت رکھتا ہے کسی بھی چیز کو سولوشن کو نکالنے کے لیے، کیا یہ ڈیپینڈنسی نہیں ہے کہ گیجٹس کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر ان کو سولوشن تلاش کر اس کی سولوشن کو ہمیں یوٹیلائز کر بغیر اپنی برین کو یوز کیے بغیر اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کے اوپر
بیسڈ اور ڈیپینڈنٹ ہو کر اس کو یوز کرنا، کیا یہ ذہن کا کم استعمال اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ یا نگیٹو امپیکٹ ہے اس میں، یا ایک ایسا ہی ظاہر سے سوال تھا؟ دیکھیں انسان کو پرابلمس آتے ہیں، پیٹ میں آپ کو بہت گیس ہو رہا ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، تو ایک تو آپ نے سولوشن ٹرائی کیا، آپ کو جواب نہیں ملا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی سے پوچھتے ہیں، جانکار آدمی سے، دادی سے پوچھتے ہیں، نانی سے پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں، یا لائبریری میں جا کر دیکھتے ہیں، یا کہیں کتاب لاتے ہیں غذاؤں سے علاج، گھریلو علاج، پھر آپ نے ان میں سے دیکھا کہ یہ اور یہ مکس کر کے پانی میں ابال کر پینے سے آپ کا گیس کا پرابلم ختم ہو جائے گا، آپ کو رات میں نیند نہیں آتی تو اس میں بتایا گیا کہ یہ کرنے سے آپ کو نیند جلدی آئے گی، تو معلوم ہوا کہ ہر چیز انسان سولوشن پیدا نہیں کر سکتا، اسے کہیں نہ کہیں سے معلوم کرنا پڑتا ہے، نانی سے دادی سے معلوم کریں گے، یا کتابوں سے معلوم کریں گے، یا ساری کتابوں کا انفارمیشن گوگل کے اندر پاس ہے جو کچھ، تو گوگل سے پوچھیں گے تو گوگل اپنا کوئی جواب نہیں دیتا، وہ کتاب سے نکال کر لا کر دے گا، یا تو میڈیکل کی کتاب سے لائے گا یا ٹریڈیشن کی کتاب سے لائے گا، اور چیٹ جی پی ٹی ان تمام کو جمع کر کے آپ کے پاس پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نانی نے دادی نے کوئی بات کہی تو اندھا دھند نہیں مانتے، آپ نے کسی کتاب میں دیکھا کہ فلاں چیز کو گرم کر کے پینے سے فائدہ ہوتا ہے، آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے وہ چیز، تو آپ سب چیزوں کو ایز اٹ از نہیں مانتے، آپ اپنا دماغ لگاتے ہیں۔ اسی طرح گوگل سے پوچھئے، اپنا دماغ لگائیے، نانی سے پوچھئے، اپنا دماغ لگائیے، حضرت سے پوچھئے، اپنا دماغ لگائیے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھئے، اپنا دماغ لگائیے۔ جی تو انشاءاللہ ابھی اور آپ کے سوالات ہوں گے یقیناً، انشاءاللہ وقت الاؤ کرے گا تو ہم لیں گے، لیکن اگلے سیگمنٹ پر آپ سے میں اجازت چاہوں گا، کچھ اور سیگمنٹس یہاں ہم کور کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کا سوال لیں گے۔ سر آپ نے ان ایمپلائمنٹ آج کے دور کا خاص جو ہے ایک چیلنج یوتھ کا بتایا، اور اگین مسلم کمیونٹی کی یوتھ کو اگر سامنے رکھیں گے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک کنسرننگ سچویشن ہے، رپورٹس بھی بتاتے ہیں، ہمارے پاس نوجوان آتے ہیں بالکل چھوٹے موٹے جابس کے لیے، پڑھے ہیں، پی جی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، لیکن کلریکل جاب کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ بالکل جو ہے نا نان ارننگ ہوتے ہیں، نان کنٹریبیوٹنگ ہوتے ہیں فیملی کے لیے، تو یہ پورا سینیریو کس طرح جو ہے کریٹ ہو جاتا ہے، کس طرح ایک نوجوان ان امپلائمنٹ کے جال میں پھنس جاتا ہے، تو اس پر کچھ گائیڈنس ہمارے لیے نوجوان کے لیے کیا ہوگی سر؟ میرے خیال سے امپلائمنٹ یا لائیولیہوڈ، امپلائمنٹ تو کسی کی نوکری ہے، لائیولیہوڈ کے لیے بیسیکلی ایک فریم آف مائنڈ چاہیے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں پیدا کی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی تمہارے لیے پیدا کی۔ مومنوں کے بارے میں کہا کہ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم تم کو دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی عطا کریں گے۔ قرآن نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اچھا کھائیں اچھا پہنیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، فریم آف مائنڈ چاہیے پہلے، اچھی زندگی ہو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کون ہے جس نے زینت کو تم پر حرام کیا؟ تو پہلا فریم آف مائنڈ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمیں ایک اچھی زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور پیسے کمانا ہے۔ پیسے کمانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہے آپ کا سیلف امپلائمنٹ ہے، بزنس ہے، سٹارٹ اپ ہے، انٹرپرینرشپ ہے، اور دوسرا طریقہ ہے جاب ہے۔ ہم چاہیں گے کہ جو لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں لائیولیہوڈ میں، وہ نوکریوں کے بجائے اپنے آپ کو انٹرپرینر بنائیں اور اس پر توجہ دیں تجارت شروع کرنے کے لیے۔ اس کے لیے رفاع چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے ہم ورکشاپس کنڈکٹ کرتے ہیں۔ آپ یوتھ ونگ چاہیں تو کرناٹک کے ذمہ دار سے بات کیجئے، داونگرے میں، منگلور میں، ابھی منگلور میں ہوا، بیدر میں، جہاں چاہیں ایک ورکشاپ رکھیے، نوجوانوں کو جمع کیجئے اور ان کو بتائیے کہ کیسے جو ہے نئی تجارت شروع کی جاتی ہے، بغیر پیسے کے پیسے کیسے کمایا جاتا ہے، آپ کے پاس 50,000 1 لاکھ روپے ہے تو اس سے کیسے بزنس شروع کیا جاتا ہے، تو یہ سب سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، یا اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ دوسرا ہے کہ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تیسرا، پیسے کمانے کے لیے نوکری کریں یا بزنس کریں، ہم چاہیں گے کہ بزنس کریں، اور اس کے لیے رفاع ہے یا اس طرح کے اور پلیٹ فارمس ہیں جہاں نوجوانوں کو ہم آگے بڑھائیں اور کمانے کے طریقے سکھائیں۔ سر بزنس تو بالکل ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن بزنس میں رسک ہے، بزنس میں نقصان ہے۔ آج کے دور میں تو بہت دھوکہ پارٹنرشپ میں، خود رشتہ داروں میں جو ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، تحریکی افراد میں بھی ہوتی ہے، لیکن لاس ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا پیسے ہڑپ لیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر کئی مرتبہ ہمارے نوجوان ٹرائی کرتے ہیں، فیل ہوتے ہیں،
फेल होकर इस वक्त वो बैंकरप्ट हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है फिर बिजनेस की तरफ कैसे बढ़ें सर? ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है आज का। मक्का से मदीना जब साहबा गए तो एक मानो में वो बैंकरप्ट हो गए, उनका सारा कमाया हुआ साजो सामान लेकर रख लिया गया, खाली हाथ गए। तो आदमी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को तस्लीम करे, कबूल करे, लॉस को कबूल करे। हम भी बिज़नेस किए, बिज़नेस में सिर्फ नफ़ा नहीं कमाते, नुकसान भी कमाते, दोनों के लिए तैयार होना चाहिए। हम अपने घर का पैसा नहीं लॉस करते, हमने मार्केट में कमाया, मार्केट में गंवाया, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अब उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को मदीने के सहाबी ने कहा कि आप हमारे घर में रुक जाइए, हम आपको खेत में रखेंगे, फ़लाँ काम देंगे। कहा नहीं, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, बाज़ार का रास्ता बताएं। और उसके बाद बाज़ार गए, विदाउट एनी कैपिटल अमाउंट उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, सिर्फ ट्रेडिंग किया। इधर से ऊँट लेते थे एक मार्केट से और दूसरे मार्केट में ऊँट बेचते थे। करते ये थे कि ऊँट बेचते और ऊँट की रस्सी निकाल लेते थे। तो ऊँट की कीमत, आदमी ऊँट खरीद लिया, फिर रस्सी चाहिए तो रस्सी को बेच दिया, तो गोया कि वहाँ से उन्होंने प्रॉफिट कमाना शुरू किया। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऊँट से ऊँट बेचा, लेकिन उन्हें रस्सी को एक्स्ट्रा बेच दिया तो पैसे मिल गए। करते करते अल्लाह ताला ने उनको इतनी दौलत दी कि मदीने में वो बहुत ही बड़े बिलियनर सहाबी माने जाते थे और अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च किया उन्होंने। तो लॉस होगा, लेकिन आपका इंटेलिजेंस चाहिए, अक्ल से देखें कि किसके साथ पार्टनरशिप करना है, किससे नहीं करना है। किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं है, लिखा पढ़ी होनी चाहिए, बिजनेस में डेली इन्वॉल्व होना चाहिए। आपने दोस्त को पैसे दे दिया, फिर एक साल के बाद पूछे कहाँ साहब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न दीजिए, तो क्यों देगा? वो कहता भाई ज़मीन ही नहीं बिकी, ज़मीन में फलां हो गया, दुकान में नुकसान हो गया। तो आप डेली इन्वॉल्व हों, आप उसी बिज़नेस में जाएं जो आप कर सकते हो, दूसरों पर अंधा भरोसा ना करें और तजुर्बे करें, लोगों से पूछें। आज के ज़माने में मालूमात करना आसान है, कौन सा बिज़नेस कैसे किया जाता है, मार्केट रेट क्या है। तो इंशाअल्लाह आप ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, कम नुकसान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो माल के हवाले से सर, आप एक तरफ बिलियनियर बनने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ खिनात पसंदी का भी आप ही दर्ज देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कैसा हमारे नौजवान इसको नेविगेट करें? और कोई अगर ज़्यादा खर्च करता है तो क्रिटिसिज्म होता है कि भाई आप तो यूथ विंग के एक्टिविस्ट हैं, आप इतनी बड़ी शानदार गाड़ी कैसे रख सकते हैं। दूसरी तरफ हम सादगी की लाइफ ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं। तो हाउ डू अवर यूथ्स नेविगेट बिटवीन दिस साइकोलॉजिकल? देखिए, इस्लाम जो है हमें खूब कमाने की तालीम देता है। अभी मैं मुजफ्फरपुर में था लास्ट सैटरडे संडे, वहाँ मैंने तकरीर की थी कि कैसे पैसे कमाना चाहिए। वो कहीं है, अवेलेबल है, यूट्यूब में उन्होंने अपलोड कर दिया है। तो इस्लाम कमाने में क़नाअत नहीं सिखाता, इस्लाम खर्च करने में क़नाअत सिखाता है। जो काम आप जो है 10 रुपये में करते हो, 100 रुपये खर्च करेंगे तो ये इसराफ है। मैं सुना नहीं, क्या बोले सर आप? कमाने में, इस्लाम कमाने में क़नाअत नहीं सिखाता, खर्च करने में क़नाअत सिखाता है। क्या हमारे सब लोग एक्टिविस्ट इसको रिपीट कर सकते हैं? इस्लाम कमाने में जोर से, इस्लाम कमाने में और कहाँ क़नाअत सिखाता है? आगे सर। हमको गलत सिखा दिया गया, ये कमाने में क़नाअत करना चाहिए। तो ये जिन लोगों ने सिखाया वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सके, तो उन्होंने समझ लिया कि इतनी ही हमारी रोजी रोटी है। हमने उनसे दीन को सीखा तो ऐसे ही समझा, इसलिए इस आइडिया को निकाल दीजिए, खूब कमाइए। अलबत्ता मेयार ज़िंदगी ठाट बाट की ना हो, सादा हो, जितने काम चल सके उतने से काम चलाइए। सर, SIO के दौर से ही हम आपकी शख्सियत को ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात प्रमोट करने वालों में पाए हैं कि एक एज तक खूब कमाएं, फिर तहरीक के लिए कंट्रीब्यूशन, दीन कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशन। तो एक एवरेज अर्निंग भी होती है, ज़्यादा अर्निंग भी होती है। तो एक नौजवान इस एज ग्रुप में, वो शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं, वालिदैन की खिदमत भी है, दीन की खिदमत भी है, ज़रूरतमंद भी हैं, तो कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी के सिलसिले में अगर कुछ टिप्स आपके पास हैं आपके तजुर्बे से? यू हैव बीन अ बिजनेसमैन, यू हैव डन प्रोजेक्ट्स, you have managed money, you have seen money, so what is the guidance for us? फाइनेंशियल लिटरेसी की 2-3 बातें कहता हूँ। देखिए, आज के ज़माने के लिहाज से एक अच्छी ज़िंदगी, एवरेज ज़िंदगी, खुशहाल, बाइज़्ज़त, रेस्पेक्टफुल लाइफ के लिए आप कम से कम महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाएं। सिर्फ
इसकी प्लानिंग कीजिए. स्काई इज द लिमिट सर. Sky is the स्काई इज द लिमिट मिनिमम. जी. देखिए आप जितना तसव्वुर रखेंगे उससे थोड़ा कम कमाएंगे. आप तसव्वुर रखिए, इमेजिन कीजिए, मुमकिन है 2-2.5 लाख रुपए तो मिनिमम हर आदमी को कमाना चाहिए. मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखिए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम था. आप जो है बकरियां भी चराते थे, आप बिजनेस भी आपने शुरू कर दिया, दूसरों के इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस करते थे, खुद अपना भी बिजनेस, अपना इन्वेस्टमेंट लगाया. दोनों बिजनेस थे आपके. खतीजा का इन्वेस्टमेंट भी था और आपका अपना कैपिटल भी था. अपने कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट, खतीजा के इन्वेस्टमेंट में आपको कम प्रॉफिट, खतीजा को ज़्यादा प्रॉफिट. मदीना चले गए तो आपका रियल एस्टेट भी था, आपको बागात भी मिले थे, आपको घर भी मिले थे, आपको ज़मीन भी मिली थी. जो सहाबा को तकसीम होता था उस तरह से आपको भी ये सब मिले. उसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया भी मिलता था. उसके अलावा जंग के जो मुनाफा आता था उसमें खुमुस 1/5 मिलता था. अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करते थे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना कि अल फ़क़्रु फ़ख़्री, फ़कीरी की ज़िंदगी करना इसमें मुझे फ़ख्र है, इसलिए कि उम्मत के हर लेवल के लिए आपने मिसाल छोड़ दी, वरना आमदनी में कोई कमी नहीं थी. तो फाइनेंशियल लिटरेसी में ये बात याद रखिए कि यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. कुछ फिक्सेड है, कुछ रेगुलर कमाने की, ये इनकम पैदा करें. नंबर 2, अखराजात को हमेशा कंट्रोल में रखें. आपके आमदनी से फार बिलो अखराजात करें. अल्लाह ताला जैसे जैसे दौलत देता वैसे वैसे आप अखराजात को बढ़ाइए, वरना मिनिमम जो है जिससे ज़िंदगी चल सके वो करना चाहिए. लोगों की देखा देखी हर संडे, चूँकि वो लोग भी जाते हैं होटल, हम भी अपनी बीवी बच्चों को ले जाएंगे. वो जो है हर साल में 2 पिकनिक के लिए जाते हैं तो हम भी बॉम्बे जाएंगे. वो साहब हर साल उम्रा के लिए जाते हैं तो मैं भी जाना चाहूँगा. इधर लोगों के पैसे देन बाकी हैं, इधर साल साल उम्रा चल रहा है. ये सब ना करें. अपना मेयारी ज़िंदगी जितना हो सके अखराजात कम रखें. तीसरा, ओवरहेड एक्सपेंडिचर कम रखें. ये फाइनेंशियल लिटरेसी में बहुत ज़रूरी है कि ओवरहेड एक्सपेंडिचर. लोग क्या करते हैं, अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ा ऑफिस, अपनी हैसियत से ज़्यादा बड़ी गाड़ी, अपनी हैसियत से ज़्यादा 2-4 काम वाले रखते हैं. इन सब से नुकसान होता है. जो काम आप कर सकते हो आप कीजिए. एक लड़का रखिए ऑफिस में, उससे काम ले सकते हैं तो उससे काम लीजिए. ओवरहेड एक्सपेंडिचर जितना कम करेंगे उतना आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और आगे बढ़ेंगे. और कितने लोग इंशाल्लाह आज अहद करके जा रहे हैं कि हम लोग अपनी इनकम को जो है 2 गुना 3 गुना, जिस तरह सर ने कितना कहा, मिनिमम 2 लाख. कुछ लोगों ने रेजोल्यूशन लिया होगा कि अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंशाल्लाह आप लोग बढ़ाएंगे. सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से ही ताल्लुक़ है अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के. शादी को लेकर, मैरिज को लेकर कभी कभार हमारे नौजवान, जब अभी मेरी अर्निंग उतनी नहीं है इसीलिए मैं शादी जो है अभी नहीं कर सकता, 25 साल 30 साल लंबी उम्रें हो जा रही हैं और इस बुनियाद पर कहीं उनके मेंटल डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं, गलत एडिक्शन में भी जा रहे हैं. तो ये क्या पूरा माजरा है सर? बिल्कुल हमारे सर देखिए, मैं तो जब मैं सदर हल्का था कर्नाटक का तो उस वक्त मेरी माहाना आमदनी 1 लाख रुपए थी. अस्सलाम वालेकुम. ये सदर हल्का आप जो है 1991 जी. उसी ज़माने में मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ बनाए. उस ज़माने में एक वानीबाड़ी का जो बहुत शानदार घर भी बनाए, बेंगलुरु में भी हमने ख़रीदा. उसके बाद हम सदर तंजीम बन गए तो एकदम ज़ीरो पे आ गए. सदर तंजीम से फारिग होने के बाद हमारी शादी हुई तो हमारे एक दोस्त से मैंने 25,000 रुपये मंगवाए शादी के. बाकी कुछ चीज़ें थी, जेवर और कपड़े, और कुछ खर्च हो गया. तो जेब में मेरे पास उस वक्त 3,500 रुपये थे निकाह के बाद वाले दिन. अब वहाँ गए तो दूल्हे को सताते लोग, तो दूल्हे को सता रहे थे मुझे पकड़ कर. अब मुझे एक फीलिंग था, गलत फीलिंग थी वो, भाई मैं तो सदर तंजीम बन के आया हुआ इंसान हूँ, मुझसे कैसे ये लोग बिहेव कर सकते हैं. अच्छा. रैगिंग की तरह. उसमें मेरा एक दोस्त था, उसने कहा अमीन देख ये लोग जो बैठे हुए रिश्तेदार ये सब पैसे तेरा छीन लेंगे, ला मैं हिफाजत से रखता हूँ. तो मैंने उसको 3,500 रुपये निकाल के दिए. वो सीधा गया, कहा कि पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, सब बांट लिए. तो मैं निकाह के दिन 0 पर हो गया. फिर हमारे दोस्त आ रहे थे वलीमा को, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ पैसे लाइए, और वो लिए आए उस दिन 2,000 रुपये. 2,000 रुपये जेब में रख के फिरता था मैं शौक से. तो एक तरफ तो मैं बहुत कमाया, फिर सदर तंजीम आया तो सब मैंने छोड़ दिया. फिर उससे फ़ौरन बाद शादी हुई तो 0 पर रहा. एकदम सिंपल शादी. आज भी मुझे इस पर इत्मीनान है, बहुत खुशी है कि मैंने जो है बहुत सीधी सादी शादी की. हालांकि मैं इंजीनियर था, मेरा सोशल कैपिटल था, मेरी प्रॉपर्टीज़ थे, मैं इनकैश कर सकता था, मेरे पास सब कुछ था. मोस्ट सिंपल शादी किया. अब हमारे बच्चों की भी इंशाल्लाह शादियाँ होंगी तो हम ये समझते हैं कि जो पैसे आप कमाए हैं वो आपकी बीवी के लिए, बच्चों के लिए है,
وہ شادی محل کے لیے، لائٹوں کے لیے، اسراف کے لیے نہیں ہے. جتنا آپ کھلا سکتے ہیں اتنا اپنے معیار سے کھلائیے. لوگوں کو کچھ کرنا ہو. میری شادی میرے بھائی کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی. ہم دو بھائی ایک ساتھ شادی کیے, ولیمہ کرے. اس زمانے میں ولیمہ کے جو ہے 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے ہوئے, تو 1.25 لاکھ روپے ہم نے تقسیم کر لیا 2 بھائیوں نے. تو عقل کا بھی استعمال عقل اچھی کا طرح بھی سے. ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں میں. میری شادی کے 1 ہفتے کے بعد ہمارے دوست کی شادی ہوئی. بہت اچھے دوست تھے ہمارے, ان کا نام بھی میں بتا سکتا ہوں, ریکارڈنگ تو ہو رہا ہے, نہیں بتاتے چھوڑیے. تو انہوں نے کیا کیا, میری شادی کے 1 ہفتے بعد ایسا ہی ہو گیا تھا. وہ بھی شادی کرنے کے بعد اگلے دن صبح میں ہمارے 2 دوستوں کو, جماعت کے, ایک ایسائی ہو کے ایک جماعت کے 2 دوستوں کو انہوں نے بلایا اپنے گھر, اور اڈلی وڑے ناشتہ کرایا, اور جاتے ہوئے کہا کہ یہ میرا ولیمہ ہے. اس کے لیے بھی میرے خیال سے تالیاں شاید ہونا چاہیے. آج ان کے پاس گھر بھی ہے, 2 کار بھی ہے, ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں. تو یہ شادی جو ہے ناک کا مسئلہ مت بنائیے. سر ایک تو بالکل سادگی کی ساتھ شادی ہو, کانفیڈنٹلی کریں ہم, اور اپنے جو ہے نئے ٹرینڈس کو ہم سماج میں جو اسٹیبلش کریں. ہم لوگ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو ہے ٹرینڈس کو بنانے والے. لیکن ایک بات آج دیکھنے میں آ رہی ہے کہ شادی کی جو کمپیٹیبلٹیز ہیں بہت زیادہ جو ہے 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے اندر جو ہے طلاق خلا کے واقعات تو خاص طور پر پچھلے 5 سالوں میں بہت زیادہ اس کا الارمنگ طور پر ریٹ بڑھ چکا ہے. کیا وجوہات ہیں سر کہ یہ جو سینیریو کریٹ ہو گیا اچانک سے؟ سر میرے پاس تو بے شمار کیسز ہیں, اتنے کیسز ہیں انکمپیٹیبلٹی کے. ایک لڑکا امریکہ سے میرے پاس کئی سیشن کیا. سیشن یہ ہے کہ صاحب فوٹو جو بھیجے اس میں لڑکی الگ تھی. جس دن منگنی کے لیے ہمارے والدین گئے وہاں سے ویڈیو بھیجا تو الگ. پھر میں امریکہ سے گیا شادی کر کے, بعد میں شادی کی رات کو دیکھا تو اتنی خوبصورت نہیں ہے. امریکہ لے کے آ گیا, لیکن دونوں میں کوئی ازدواجی تعلق نہیں, اور وہاں امریکہ میں طلاق نہیں دے سکتے. طلاق دیں گے تو آدھی پراپرٹی دینا ہے. تو وہ تلاش میں ہے کہ کس دن واپس ہندوستان جائیں اور عورت کو طلاق دیں. صرف حسن اور بیوٹی یہ بنیاد بناتے ہیں کچھ لوگ. کچھ لوگ سیکس کے معاملے کو بنیاد بناتے ہیں, اور نعوذ باللہ غلط چیزوں میں جو پڑ جاتے ہیں تو ان کو غلط چیزیں جو ہے وہ کچرا جو ہے ان کے لیے کھانا اور لذیذ غذا بن جائے تو کیا کہیں. تو اس کے نتیجے میں بھی طلاق واقع ہوتی ہے, انکمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. اور جو وجوہات ہیں ان میں سے عورت سے بے انتہا توقع کہ وہ ہمارے لیے نوکرانی بھی ہوگی, وہ ہمارے باپ کی نرس بھی ہوگی, وہ ہمارے گارڈنر بھی ہوگی, ہماری بچوں کی ٹیچر بھی ہوگی, ہمارے گھر کی بہترین کک بھی ہوگی. ایسی چیزیں توقع کر کے لاتے ہیں جس پر ایک لڑکی جو 18 19 20 سال کی بچی ہوتی ہے, اس بچی سے آپ وہ توقع رکھتے ہیں جو آپ کی ماں کے اندر ہے. آپ کی ماں کی عمر 50 برس کی ہے, اس نے سیکھا ہے 50 سال میں, اور ماں کو مثال بتاتے ہیں کہ ویسی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں غلط معیارات کے نتیجے میں میں یہ کہتا ہوں کہ شادی کے بعد کی زندگی کو انجوائے کرنا ہے. عورت معصوم لڑکی آتی ہے تو اس کی معصومیت کو انجوائے کیجئے, اس کی بے وقوفی کو انجوائے کیجئے, دھیرے دھیرے تبدیلی لائیے. جب میری بیوی میرے گھر آئی کچھ نہیں آتا تھا پکانے, تو ان کو 2 ہی چیزیں آتی تھی بنانے, چونکہ ہاسٹل میں ایک آملیٹ بنا سکتی تھی, ایک چائے بنا سکتی تھی, تیسری کوئی چیز نہیں بنا سکتی تھی. اب ہمارے گھر میں آنے کے بڑا خاندان تھا, کچھ نہیں معلوم. تو ہمارے امی جو ہے بیمار تھیں تو بیڈ پہ سوئی ہوئی تھیں, ان کو نہیں معلوم. سالن کے لیے امی بولے کہ بھائی بگارنا ہے, تو اتنا جو ہے رائیاں لے کر گئیں, پورے ہاتھ بھر کر رائیاں اتنا ڈالوں کا. ہماری امی بولے نہیں بیٹے, اس کو جو ہے تھوڑا سا ایک پنچ ڈالتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کتنا کیا ڈالنا ہے, تو کچھ چیزیں امی بولتے تھے ایسا بنا دو. جب وہ بنا دیے تو بے انتہا خراب, کھانے کے لائق نہیں ہوتی. دھیرے دھیرے سیکھتے ہیں, ہم انجوائے کرتے تھے سب چیزوں کو, ہے نا, سیکھتے تھے. ایک بار کیا ہوا, شادی تنویر صاحب کی ہوئی مرکز میں. انہوں نے ہم لوگوں کو دعوت دی, ایسا ہی ہو گیا لوگوں کو آج ہمارے گھر میں دعوت ہے اور مچھلی کا سالن ہے. ہم لوگ چلے گئے, کھانا بھی نہیں آ رہا ہے, سالن بھی نہیں آ رہا ہے. بولے امین صاحب ایسا ہے کہ وہ سالن جو بنا ہے اس میں ایک مچھلی بھی نہیں, ایک ہڈی بھی نہیں, سب گھل گئی ہے. پوچھے کیوں؟ بولے وہ ہماری دلہن کو جو ہے نا وہ بیف وغیرہ جیسے گلاتے ہیں 5-8 سیٹی, ویسے مچھلی کو بھی 7-8 سیٹی رکھ دی ہے. ایسے واقعات آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں؟ جی, ہم یہ گوگل فارم فلوٹ کریں گے, آپ وہ واقعات کو ہمارے پاس رجسٹر بھائی یہ کرائیے. سب چیزیں انجوائے کرنے کی, ناراض ہونے کی نہیں ہے, غصہ کرنے کی نہیں ہے.
लाइफ ऐसे ही चलती है, धीरे धीरे सीखते हैं। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी की वजह ये है कि वो मासूमियत, वो भोलापन, वो जो अभी लर्निंग का जो स्टेज है उसको आप तस्लीम कीजिए, आप उसमें सहारा बनिए। देखिए, मैं और मेरी बीवी का अंडरस्टैंडिंग ये था कि हमारा कुंबा बड़ा था, तो मेरी बीवी दिन भर जो है काम करती थी। रात में हमारे पास 3 बच्चे हो गए थे उस वक्त, तो मेरा ये था कि दिन भर में हालांकि साइड पे काम करता था, रात में आने के बाद मैं बीवी को आराम करने देता था, और बच्चे रात में पेशाब कर लेते तो उस ज़माने में पैड वगैरह नहीं होता था, फाली बांधते थे, फाली को बदलना मेरा काम था, बच्चा रोया तो उसे उठकर निप्पल देना मेरा काम था। बॉटल में दूध गर्म करके दूध ला कर रखते थे हम 3-4 बॉटल, और उसके बाद एक वार्मर लाया था मैं, उसके अंदर आप रख कर बटन ऑन कर दें तो 2 मिनट के अंदर इतना वार्म हो जाता है कि बच्चा पी सके। ये सब मेरा काम था कि बॉटल्स को ला कर रखना, वार्मर को रखना, बच्चा रोए तो उठकर उसे गर्म करके पिलाना। ज़िंदगी बड़ी खुशगवार थी। बहुत ही कदर की निगाहों से इन तमाम आपके एक्सपीरियंसेस को हम देखते हैं। अमीन साहब इससे इंस्पिरेशन भी ड्रॉ कर रहे हैं। कितने लोग यहाँ मैरिड हैं और पेरेंट्स हैं? जी, आप तमाम के हवाले से मैं अमीन साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ। अमीन साहब, एक तो ब्यूटीफुल मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के बाद आपने कही, कंपैटिबिलिटी की बात आपने कही। जब एक फैमिली स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो एक ख़ास तौर पर नौजवान के लिए एक चैलेंज हो जाता है कि माँ को सपोर्ट करना क्या बीवी को सपोर्ट करना। माँ को सपोर्ट करे तो बीवी नाराज़, बीवी सपोर्ट करे तो माँ खफा, बहनें नाराज़। एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट रहता है। आई थिंक यू आर रिलेटिंग विथ मी, करेक्ट? जी, तो आपसे हम गाइडेंस चाहते हैं कि कैसे इसको ब्यूटीफुली डील करें, इसको कैसे ब्यूटीफुल लड़की बनाएं। जब ससुराल आती है तो सास भी कभी मोहब्बत से कहती है, भाई शादी में जा रहे हैं, ये कपड़ा पहन लो। लड़की नहीं पहनना चाहती, उसे बहुत ठेस लगती है, उसे ये क्यों मुझे डिक्टेट कर रही हैं। और किसी और चीज़ के बारे में खाना वाना पकाए तो भाई देखो तुम्हारे घर का नहीं चलेगा, यहाँ वो मसाला ऐसा बनेगा। आने वाली लड़की कहती है हमारे घर में 8 बजे नाश्ता होता है, आपके घर में अम्मी 10 बजे होता है। नहीं नहीं, हमारे घर के निज़ाम को कोई चेंज नहीं कर सकता। ये सब बातें उनको दिल को दुखती हैं, ठीक है। असल में आपके बेडरूम में जो ताल्लुकात की खुशगवारी होती है, उसके नतीजे में औरत दिन भर के कड़वे कसीले बातों क्या जहर को भूल जाती है और खुशगवार ज़िंदगी होती है। हमारा मामला ऐसा ही था, हमारी बीवी ने कभी कोई शिकायत नहीं की, इसलिए कि शौहर साथ हो। आप 10 साल के बाद 20 साल का कहती कि फ़लाँ शादी के वक्त ऐसा वाक़या हुआ था, फ़लाँ वक्त ऐसा वाक़या हुआ था। औरतों की मेमोरी जो है वो सांप की मेमोरी होती है, सारी बातें उनको याद होती हैं। लेकिन अक्लमंद है वो लड़की जो दोनों चीज़ों के दरमियान जो है बैलेंस करें। हमको करने की ज़रूरत नहीं है, वो करेगी। उसे मालूम हो जाए कि सास ऐसी ही होती है, हमें ऐसा चलना है। शौहर मेरा है, बड़ी मोहब्बत करता है, तो शौहर की मोहब्बत हो तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ये आप देख लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ताइफ में आप पर पथराव हुआ और आपने दुआ की, और आपकी दुआ में कभी शिकायत नहीं है, सिर्फ इस जगह शिकायत है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीमुल कुरान में उस पूरी दुआ को नकल किया है। दर्द भरे लहजे में कहते हैं कि परवरदिगार तूने मुझे किसके हवाले कर दिया? नाहिंजारों के हवाले। उन्होंने मेरे साथ बहुत सख्त बर्ताव किया। परवरदिगार अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो ये सारी मुसीबतें मेरे लिए हल्की हैं, और अगर तू मुझसे नाराज़ है तो पैर में कांटा भी चुभ जाए तो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। यही बहू का भी रवैया होता है कि शौहर मुझसे खुश है तो फिर ससुराल की ज़िंदगी की तमाम तलखियाँ वो भूल जाती है। बहुत खूब। यहाँ से कुछ 1-2 सवाल हम लेंगे, वक्त हमारे पास तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जी, पेरेंटिंग को लेकर फैमिली के सिलसिले में कुछ चैलेंजेस अगर आपके हैं, कुछ रहनुमाई आप चाहते हैं तो सवाल कर सकते हैं। जी, वॉलंटियर्स हमारे माइक पहुँचाएँ। जी, आप सवाल शुरू कीजिए। आपकी आवाज़, आप नौजवान हैं, आपकी आवाज़ बुलंद होना चाहिए। जी। Assalamu alaikum everyone. Already we talk about the financials in this meet. If you check the all Indian Muslims, we are below poverty line. What are the inputs you are going to tell us whether how to become a financial independence in our life? What are the do's and don'ts? We have to carry those, and we don't want to follow some of that. जी, जज़ाकल्लाह। एक और सवाल ले लेंगे, साथ में अमीन साहब उसका दोनों का जवाब देंगे। जी, इस तरफ यहाँ पर एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये था कि अभी ड्रग्स नशे के आदी नौजवान बन रहे हैं, तो
पहले क्या डिप्रेशन से मतलब कोई नशे में जाता था या कोई कुछ, आज तो नौजवान की दूर की बात, बच्चे से बच्चा अभी नौजवान होने से पहले नशे का आदी हो रहा है, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब इसके लिए हम सॉलिडारिटी वाले क्या कदम उठाना चाहिए? जी, पहले सवाल का जवाब ये है कि हमारा तजुर्बा है ज़कात सेंटर इंडिया से, हमारा तजुर्बा है जमात ने जो माइक्रो फाइनेंस सिस्टम्स के इदारे कायम किए हैं, इनमें हमारा तजुर्बा ये है कि उम्मत का एक बड़ा तबका वो है जो 50,000 रुपये मिल जाए, 30,000 रुपये मिल जाए तो रोज़ की रोज़ी रोटी कमाता है। तो शुरुआत जो है छोटे कदम उठानी चाहिए, छोटे कदम। पहला ही ऑफिस हो जाए, पहला ही कंप्यूटर हो जाए, पहला ही एक हमारा ऑफिस एस्टेट हो जाए, नहीं होगा। बिजनेस शुरू करना है तो टेक स्मॉल स्टेप्स। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा कि हमारे पास एक पूरा फार्मूला है, थिंक बिग एक्ट स्मॉल, और भी हैं। तो थिंक बिग रखिए लेकिन एक्ट स्मॉल। हमने देखा हमारे इन इदारों से पॉजिटिव जो स्टोरीज़ हैं वो ये है कि एक आदमी लेता है 35,000 40,000 रुपये और 1 साल के अंदर उसने लाकर हमें पैसे वापस दे दिए, ज़कात के पैसे लिए। वो ज़कात देने के लायक नहीं हुआ लेकिन इंडिपेंडेंट अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं हमारे जो इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी चलते हैं उसमें एक जगह गया मैं, और वहाँ जाने के बाद मैंने कहा अच्छा मैं आप जिनको लेंडिंग करते हैं मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ लेकिन आप ना आइए। तो उन्होंने बाइक में बिठाकर मुझे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। एक आदमी बाइक में ले जाता, मुझे बताता अमीन साहब देखा वो दुकान वाला हमसे लिया हुआ है लोन, वो दुकान वाला हमसे लिया है। मैं इंडिपेंडेंट गया, जाकर मैंने पूछा कि आप यहाँ से लिए ही लोन तो आपने तरक्की की है कि नहीं की। एक आदमी ने बताया मुझे कि अमीन साहब मैं ठेले पे जो है वो बच्चों के खिलौने वगैरह बेचता था, आपके इदारे में 1 लाख रुपए मिलते थे। मैंने पहले 1 लाख रुपए लिया, फिर मुझे मालूम है 2 टिकट बनाया मेरा और मेरी बीवी के नाम से, फिर भाई को शामिल किया, फिर 4 टिकट लेने लगा मैं। इसका मतलब 4 लाख रुपए मिलते थे मुझे 3 महीने में वापस लौटाना, 4 महीने में 4 लाख रुपए लेता, 4 महीने में लौटा था। ये सर्कल करता गया मैं, ये घुमाता रहा और 3 साल के बाद 5,000 स्क्वायर फीट की एक बड़ी दुकान है और होलसेल बिजनेस करता है और बेशुमार सामान रखा हुआ है। उसने कहा कि अमीन साहब मेरे पास जो है इतना सस्ता माल मिलता है कि अगर कोई आदमी हैदराबाद और चेन्नई जाकर भी लाए तो नहीं ला सकता, इसलिए कि मैं जहाँ प्रोड्यूस होता है वहीं से लाता हूँ। इतनी बड़ी दुकान कायम किया, कुछ नहीं जो ठेला बेचने वाला था ठेले से 3 साल के अंदर उसने हमारे माइक्रो फाइनेंस से आगे बढ़ गया। तो डूज एंड डोंट्स में यह है कि आइडिया आपके पास हो तो स्मॉल सीड कैपिटल मिल जाए, दियानतदारी से मेहनत से काम करेंगे तो 3 साल के अंदर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। वो हमारे जो दोस्त ने सवाल किया ड्रग पर, आपने तो ड्रग के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई है, आपके कर्नाटक यूथ विंग ने बहुत शानदार किया है। देखिए तफसील में नहीं जा सकता, मैंने अपनी किताब नफ्सियाती सेहत में लिखा है कि ड्रग को पहले आम किया जाता है, अमेरिका में ब्लैक्स में आम किया गया और उसके बाद ड्रग का कानून बनाया गया। लोग खुश हैं, दुनिया जानती है कि ड्रग का कानून इंसानियत के लिए बनाया गया। लोगों ने लिखा है कि ड्रग एंटी ड्रग का जो कानून बना वो इंसानियत के लिए नहीं है, ब्लैक्स को कुचलने के लिए बनाया गया था। ऐसे ही यहाँ भी ड्रग को आम किया जा रहा है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ हिंदुस्तान में लोग बताते हैं मुस्लिम मोहल्ले में ख़ास है, और इससे जो है नई नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। ये नेचुरल भी हो सकता है, ये डिज़ाइन भी हो सकता है, हमारे पास इसके प्रूफ नहीं है, लेकिन हम अमेरिका के हवाले से समझ सकते हैं कि बाज़ दफ़े डिज़ाइन भी होता है, बाज़ दफ़े नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में ज़्यादा है। उसमें आपको ड्रग पेडलर से डील नहीं करना है, उनसे कॉन्फ्रेंट नहीं करना है, यह आपका काम नहीं है, यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, यह पुलिस का काम है, यह आपका काम नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो 4 लेवल पर काम करेंगे। मैंने अपनी किताब में कुछ टेक्निकल बातें लिखी, यहाँ वो टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। पहला यह है कि आपको प्रिवेंटिव काउंसलिंग जिसे कहते हैं कि जा बजा आप मोहल्ले में लोगों को जमा करें और ड्रग के नुकसानात बताएं, कुछ मिसालें बताएं ताकि प्रिवेंट कर सकें आप। दूसरा है पेरेंट्स के दरमियान जाएं और काम करें, उन्हें बताएं पेरेंटिंग में ज़रूरी है निगाह रखना, रातों में घर से बाहर नहीं जाना, अच्छे दोस्तों की सोबत इख्तियार करना, ये बताना है पेरेंट्स को। मस्जिदों में बहुत अहसन तरीके से ड्रग पेडलर के खिलाफ नहीं बोलना है, ड्रग के नुकसानात पर बात करना है। पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस से रैपो पैदा करना है और पुलिस को बताना है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है,
آپ دیکھیے کہ کون یہ سب کر رہے ہیں اور آپ کا تعاون چاہیے معاشرے کو ان سب چیزوں سے پاک رکھنے کے لیے، تو وہاں ان کا کوآپریشن لیجئے پولیس سے جو ہے آپ ان کو ڈکٹیٹ نہ کریں، آپ کسی کا نام نہ بتائیے، آپ کیا کرنا ہے وہ نہ بتائیے، بولے کہ ہمارے محلے میں ایسا ہو رہا ہے، ہم آپ کا تعاون کر سکتے ہیں، جو آپ گورنمنٹ کی طرف سے کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں یا جو بھی اسکیم ہوتے ہیں ہم نافذ کریں گے، آپ ہماری مدد کریں، ان سے مدد لیجئے، ان کے ذریعے سے روک لگائیے، یہ آپ کا کام ہے، اس کے علاوہ آپ کا کام نہیں ہے، باقی چیزیں آپ کو نہیں کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن جو کرے گا وہ ڈیل کرے گا۔ آپ کو پریونٹیو کاؤنسلنگ اس میں جا چکے ہیں تو کیوریٹو کاؤنسلنگ، اس کے کیوریٹو کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے وہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ کتاب میں دیکھ لیں، اس میں انڈیویجول کاؤنسلنگ ہے، گروپ کاؤنسلنگ کریے، لوگوں کو بلائیے باہر سے، آپ پیمنٹ دے کر کسی کاؤنسلر کو، اور انانیمس رکھیے، لڑکوں کو بولیے ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے نکلیں، ہر لڑکا جائے بیٹھے بات کرے آدھا پونا گھنٹہ، جس کو علاج کرنا ہو وہ علاج کرے، نفسیاتی کاؤنسلنگ لیں، پھر باہر نکلیں۔ بہت سے انتظامات آپ یہ سب کر سکتے ہیں کاؤنسلنگ میں، پریونٹیو کاؤنسلنگ، کیوریٹو کاؤنسلنگ اور اویکننگ، بہت شکریہ سر۔ ابھی اینڈ میرے پاس کوآپریشن وتھ پولیس۔ بہت شکریہ، ہمارے پاس سوال کا ہمارے پاس جی بہت مختصر آپ سوال کریں اگر معذرت جی۔ میرے ایکچولی 3 سوال ہیں، میں ایک ہی میں کوشش کروں گا اس کو سمیٹوں۔ سب سے پہلی چیز فون ایڈکشن کی جو آپ بات کر رہے تھے ملن صاحب، کہ بھائی وہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی ہم کو فون ایڈکشن ہو گیا ہے، اور اس کا ریلیشن شپ پر اور ہماری ہیلتھ پر کتنا افیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیے پورن ایڈکشن ایک الگ چیز ہے، پورن واچنگ ایک دوسری چیز ہے۔ یہ آپ کو کیسے نہیں معلوم کہ آپ فون ایڈکشن موبائل فون، جی جی۔ موبائل فون ایڈکشن پر وہ کتاب جو ہماری ہے کہ فون کی لت سے بچیے، اس سے آپ کو معلوم ہوگا فون کا ایڈکشن کیا ہے۔ فون کے ایڈکشن کے سلسلے میں APA ایک امریکہ کا سائیکالوجیکل ایسوسیشن ہے، وہ سٹینڈرڈز طے کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس لیول پر جا کر یہ مینٹل بیماری میں شامل ہے، کس لیول پر یہ صحت مند رویہ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ 0 سے 3 ایئرز تک، یعنی پیدائش سے لے کر 3 سال کے بچوں کے لیے 0 اسکرین ٹائم، 1 منٹ دیکھنا بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے، 0 شوڈ بی دی اسکرین ٹائم۔ 3 سال سے 15 سال کے بچوں کے لیے 45 منٹس از دی اسکرین ٹائم، اس سے زیادہ ہو تو ایڈکشن ہے۔ اور اس کے بعد 15 سے 18 سال ان کے لیے 1 گھنٹہ جو ہے وہ اگر سوشل میڈیا میں گزارتے ہیں 1 گھنٹے سے زیادہ تو ایڈکشن ہے، جو پرمیسیبل لمٹ ہے وہ 1 گھنٹہ ہے۔ 18 سال کے بعد اس لیے نہیں بتایا گیا کہ اب اس کے بعد انسان کو کام کرنا ہوتا ہے اس میں، تو جب تک آپ اس سے کام لے رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے مفید ہے۔ جیسے ہی آپ سوشل میڈیا میں گئے، چیٹنگ میں گئے، ریکریشن میں گئے، تفریح میں گئے، آپ کے لیے بھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹے سے زیادہ استعمال کرنا، یو آر ایڈکٹیڈ ٹو فون۔ آپ کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچر دے رہے ہیں آن لائن میں، دس از ناٹ ایڈکشن۔ تو وہ ریلیٹیو ہوگا، کیس ٹو کیس case آپ کی انگیجمنٹ پر، آپ کی کمٹمنٹس پر، اس پر ڈیپینڈ ہوگا۔ سر ہم آخری 2 ڈومین کے بہت ہی بنیادی سوال لیتے ہیں، دونوں ڈومین کافی بڑے ہیں، خاص طور پر پیرنٹنگ کا ڈومین۔ تو بس آپ ہمارے ایکٹیوسٹ کو یہ بتائیے کہ کچھ کی جو ہے سیکریٹس آف پیرنٹنگ۔ آئی انڈرسٹینڈ اٹس اے ویری بگ سبجیکٹ، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، پیرنٹنگ کے کچھ خاص ٹپس ہمیں۔ بھائی پیرنٹنگ میں نے جو اصول بنایا وہ یہ ہے کہ ہر بچہ یونیک ہے، اس کے یونیکنس کو باقی رکھیے۔ نمبر 2، بچوں کا جو ایگو ہے اسے کبھی ہرٹ نہ کریں، کبھی سیلف اسٹیم کو ہرٹ نہ کریں، گدھا کہیں کا، بیوقوف کہیں کا، نامعقول کہیں کا، بالکل نہیں کریں۔ تیسرا ہے کہ کبھی بچوں کی پٹائی نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچے ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں اپنے من میں، اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ آپ سے انتقام لیتے ہیں۔ جب وہ 14-15 سال کے ہوتے ہیں تب وہ بغاوت کرتے ہیں۔ بچوں کی پٹائی نہیں ہو۔ نمبر 4، بچوں کے ساتھ وقت بتائیں، روزانہ باتیں کریں، باتیں، دیٹ از دی اونلی سولوشن۔ میری عمر اتنی ہو گئی، میں مرکز سے آتا ہوں اور میں فلائٹ سے آیا، رات کے 12 بجے پہنچا گھر، 5 بچے بیڈ پہ سوار رہیں گے، جب تک کہ ان کی ماں نہیں بھگاتی تب تک کوئی نہیں جاتا۔ 5 بچے بیٹھے رہیں گے، باتیں، زندگی کا ہر موضوع ہم بات کرتے رہے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ سفر کریں بچوں کے ساتھ، لانگ جرنیز کریں، سال میں 1-2 مرتبہ، اور فطرت کو دکھائیں، قدرت کو دکھائیں، باتیں کریں۔
تو یہ کچھ چیزیں ہیں پیرنٹنگ کے اصول. اور بچوں کو ان کے کیریئر کے لیے کبھی فورس نہ کریں, اتنا انہیں ایمپاور کر دیں کہ 10th and 12th میں وہ خود فیصلہ لے سکیں کیا بننا ہے. میں نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہا کہ تم کو کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے, وہ خود اپنا چوائس لیتے ہیں. اور ہر بچے کے اندر ایک صلاحیت پوشیدہ ہے, اس صلاحیت کو اجاگر کیجیے. کوئی پینٹر بن سکتا ہے, کوئی آرٹسٹ بن سکتا ہے, کوئی سنگر بن سکتا ہے, کوئی فلاسفر بن سکتا ہے, کوئی لیڈر بن سکتا ہے, اسے وہ بننے کا موقع دیجیے. آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو, انہیں وہ بننا چاہیے جو انہیں پسند ہے. جزاک اللہ سر. ایک بات یہ بھی ہمارے سامنے بہت ہی ایویڈنٹ ہے کہ ایک طرف تو ہمارے اپنے چیلنجز کو دور کرنا ہے, نگیٹیوز کو نکالنا ہے, پالش کرنا ہے, دوسری طرف ہمیں اپنے آپ کو ایمپاورڈ بنانا ہے, اپنی صلاحیتوں کو, ٹیلنٹس کو نکھارنا ہے, اپنی پرسنالٹی کو اونچا لے جانا ہے. میرے خیال سے یہ تمام چیلنجز کو ڈیل کرنے کا, حل نکالنے کا شاید وہ سیلف ڈیولپمنٹ اگر ہم کہیں تو شاید مناسب ہوگا. تو کیا ہم آپ سے رہنمائی لے سکتے ہیں کہ ہمارا سیلف ڈیولپمنٹ کا پلان, کیوں ہم سیلف ڈیولپ کریں, کیوں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں؟ بھائی سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے میرے 2 مشورے ہیں. ایک تو سیرت کا مطالعہ. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت مطالعہ کیا. عام کتابوں سے ہٹ کر بے شمار نئی کتابیں جو ہمارے سرکل میں معروف ہی نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کیسے تھی, اس پر میں نے کئی کتابیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کیسے تھی, اکانومی کیسی تھی, کیا بزنس کرتے تھے, اس پر میں نے کئی کتابیں پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹور کرتے تھے, ٹریول کرتے تھے, اس وقت کیا آبزرویشن کرتے تھے, میں نے اس پر کتابیں پڑھی. آپ کے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل ہیں, اس لیے کہ 40 سال تک انہوں نے اپنی شخصیت کو بنایا, اس کے بعد تو نبی بنے تھے. تو وہ شخصیت کو کیسے بنایا جاتا ہے, اپنی پاکی کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے, یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے. تو سیرت کا ایک نیا مطالعہ کرنا ہوگا, حرکی تصور سیرت کا پڑھنا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, سیلف ہیلپ کی بعض کتابیں بہت مفید ہیں, انہیں پڑھیے. مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں کم از کم 15-20 کتابوں کے نام لکھا سکتا ہوں, لیکن ایک کتاب کا نام لکھاؤں گا جو آپ کے لیے بہت مفید ہے. وہ ہے شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر. بشیر جمعہ اس کے آتھر ہیں. شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر. زندگی کو کیسے منظم کریں, ٹائم کو کیسے مینیج کریں, دعاؤں سے زندگی کو کیسے بہتر بنائیں, وغیرہ وغیرہ شاندار کتابیں اور بھی بہت سی ہیں. لیکن آج کے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ایک کتاب کا میں نے نام بتایا ہے. بشیر جمعہ آپ ٹائپ کریں گے تو ان کے ویڈیوز بھی ملیں گے, اس میں بھی بہت سی نکات آپ کو ملیں گے, تو اس کو دیکھیے. تو سیلف ڈیولپمنٹ, زندگی کو بہتر بنائیے. سر اسی سے ایک بہت ہی انسٹنٹ سوال ابھی میرے ذہن میں آیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم PhD ہولڈر ہیں, PG ہیں, ہم تو کئی زمانے سے SIO میں, یوتھ ونگ میں, جماعت میں کام کر رہے ہیں. اب سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نئی چیزوں کو سیکھنے کی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے, وہ تو ٹیکنالوجی بچوں کے لیے ہے. اس پر کیا ہمارے لیے رہنمائی ہوگی آپ کی؟ بہت اچھی بات کہی. یہ کبھی کبھی غلط خیال ہمارے ذہنوں میں سوار ہو جاتا ہے کہ وی نو ایوری تھنگ. اصل میں آدمی جتنا پڑھتا ہے اتنا اسے اپنی ذات پر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ جانا ہی نہیں. جیسے جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ سب باتیں بہت پہلے معلوم ہوتی تو ہماری زندگی کتنی اور بہتر ہوتی. تو کبھی انسان اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لائف لانگ لرننگ بہت ضروری ہے. ہر دن پڑھنا, ہر دن سیکھنا, اور زندگی کے ہر مرحلے میں سیکھنے کی ضرورت ہے. میاں بیوی کے خوشگوار ازدواجی تعلقات کب سیکھیں گے؟ شادی کے بعد سیکھیں گے. جھگڑا ہو جائے میاں بیوی کے درمیان تو جھگڑے کو کیسے ریزالو کیا جائے گا سیکھیں گے. بچے پیدا ہو جائے تو پیرنٹنگ سیکھیں گے. تو یہ آدمی کا خیال کہ میں سب کچھ جانتا ہوں انتہائی نامعقول خیال ہے. ہر سنجیدہ انسان سوچتا ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم کرنا ہے, اور جب وقت آئے گا تو وہ لرن کرتے رہتا ہے. تو لائف لانگ لرننگ کو باقی رکھیے, اسے ہرگز نہ چھوڑیے. اور اگر نہیں ہے عادت تو آج سے پیدا کیجئے کہ ایوری ڈے یو نیڈ ٹو لرن سم تھنگ نیو. بہت بہت شکریہ سر آپ کے یہاں پریزنس کا, اور آپ کے بہت ہی انسائٹ فل ویلیوبل گائیڈنس کا. اپنے انفارمر اور لائیولی آپ کے لائف ایکسپیرینسز کو آپ نے شیئر کیا, آپ نے ہم کو ہنسایا بھی, انسپائر بھی کیا. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں اور برکت دے, آپ کی کنٹریبیوشن سے اور ملت, تحریک اور انسانیت فائدہ اٹھاتے رہے. بہت بہت شکریہ. تو میرے نوجوان دوستوں, ساتھیوں, یوتھ ایکٹیوسٹ, آج ہم نے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے سامنے آپ کے سائیکولوجیکل چیلنجز کے حوالے سے, ٹیکنالوجیکل ایڈکشنز کے حوالے سے, فیملی لائف, پیرنٹنگ, اور اسی کے ساتھ سیلف ڈیولپمنٹ, مختلف اور چیزوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. آپ کے سوالات کو ہم نے اٹھایا, یہاں سے رہنمائی حاصل کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اس کو آپ دوبارہ سے غور کریں. جس ڈومین میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی پلاننگ, اپنی جو ہے
डिस्कवरी करना चाहिए वो करें, नए अज़ायम, नए एस्पिरेशंस, नए ड्रीम्स, हायर ड्रीम्स, बिगर ड्रीम्स डिज़ाइन करें। इनफरादी तौर पर भी, अगर इनफरादी तौर पर हम तमाम ये लाइफ लॉन्ग लर्नर बनेंगे, हम सब मिलकर यूथ विंग यानी सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की एक ताकत, एक एम्पावरमेंट आएगा। हम जो एलिवेट होना चाहते हैं खुद एलिवेट भी हो सकते हैं, समाज को भी एलिवेट कर सकते हैं, सॉलिडारिटी को फॉस्टर कर सकते हैं, और वो जो चेंज आप चाह रहे हैं उसको ड्राइव करने में आपका बहुत ही कलीदी रोल होगा। आप कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे। ये कंट्रीब्यूटर्स जब बनेंगे तो हम लाइबिलिटी नहीं होंगे, हम इंशाल्लाह इंसानियत के लिए बेनिफिशियल पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे, जिससे दुनिया में भी बरकत, कामयाबी मिलेगी और आखिरत में हमारे अजर का, हमारे जो है नजात का जरिया बनेगा। इन्हीं बातों के साथ आपका भी शुक्रिया, आपके पार्टिसिपेशन का। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर गौर करने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।